بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہاذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا الہی بحق محمد وآل محمد بالخصوص بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قبلہ سید فیضان علی کاظمی صاحب کی یہ فرش عزا اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا الہی اس میں جس نے بھی دام در میں سخن جانی مالی تعاون کیا ہے، میرے کریم اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے سامنے جتنے بھی عزادار تشریف فرما ہے، میرے کریم اللہ سب کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، آفات و بلیات سے مامون و محفوظ فرما۔ یا الہی وطن عزیز پاکستان کو استقامت و ترقی عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان سادات، دشمنان اہل بیت، دشمنان مومنین کو نیست و نابود فرما۔ یا الہی آقا موسوی کے درجات بلند فرما۔ جتنے بھی علماء حق کا اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے درجات بلند فرما۔ ہمارے آخری وارث حجت خدا سرکار امام زمان کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے نوکروں چاکروں غلاموں میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں جی۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد کافی ہے، کوشش کریں مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں جی سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اول معمود و آخر معبود و اقرب موجود، لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عقد معدود ولا جل ممدود، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں جی۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے، حکم کی تعمیل ہو گئی، میرے بعد سید زادے نے پڑھنا ہے سورہ نور کی ایک آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ خداوند قدوس ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ توجہ کریں، اللہ کی حمد ہوتی ہے، صرف حمد نہیں ہوتی، مالک کہتا ہے ان گھروں کو بلند کرو، ان کی عزت زیادہ کرو، ان کی عظمت زیادہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن جب بھی نازل ہوا، کوئی آیت جب بھی نازل ہوئی، یا تو صحابہ موجود ہوتے تھے، یا ازواج ہوتی تھیں، یا کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہر وقت علی ابن ابی طالب ساتھ ہوتے تھے۔ آیت نازل ہوئی، سارے صحابہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے،
کہ یہ وہ کون سے گھر ہیں جن کی عظمت خداوند قدوس بیان فرما رہا ہے کہ جو اتنے بلند ہیں. خود نبی فرماتے صرف بلند نہیں، انبیاء کے گھروں سے بھی بلند ہیں. صحابی کھڑے ہو گئے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی عظمت کا آپ نے ذکر کیا ہے؟ سلطان الانبیاء نے فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن میں ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے. اب وہ صحابی، یہ سوال مدینے میں ہے، میرے نبی کے اور بھی رشتہ دار موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، لیکن اس صحابی نے کسی گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا. توجہ، کسی گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا. وہ صحابی علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟ آئے ہائے ہائے، عظمت خود واضح ہو جائے گی. کسی گھر کی طرف اشارہ نہیں کیا، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ علی کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے. میرے نبی نے فرمایا شامل نہیں، انبیاء کے گھروں سے افضل ہے علی کا گھر. صرف شامل نہیں ہے، علی کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. صرف گھر افضل نہیں ہوتا، گھر افضل ہوتا ہے گھر والوں کی وجہ سے. اس گھر میں علی و بطول رہتے ہیں سرزمین خدا پر. دیکھیں دو گھر ہی ہیں جو لائق احترام ہیں. کون سے؟ ایک اللہ کا گھر ہے، ایک علی و بطول کا گھر ہے جو لائق احترام ہیں. لیکن ایک فرق ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں بالخصوص وہ اس فرق کو نوٹ کریں گے. فرق ہے، اور یقیناً شاید کو بزرگ حاجی بھی ہوں. اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جائے حج کے لیے. حدیث میں یہی چیز ملتی ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان کا بدن پاک ہو جاتا ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ بیت اللہ کی عظمت ہے. دوسری طرف ہے علی و بطول کا گھر. وہاں صرف گناہ نہیں پاک معاف ہوتے، بیت اللہ کی عظمت میں اور علی کے گھر کی عظمت میں بڑا فرق ہے. یہاں سجدہ کرنے سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، علی سے محبت کرنے کی وجہ سے صرف بدن نہیں، انسان کی نسلیں پاک ہو جاتی ہے، انسان کا شجرہ پاک ہو جاتا ہے. علی کے گھر سے محبت کرنے کی وجہ سے. 13 رجب گزری ہے، آج 23 ہے. امام موسیٰ کاظم کی مجلس ہے، 7ویں امام کی مجلس ہے. اللہ نے ہمیں 12 امام عطا فرمائے ہیں. موسیٰ کاظم، موسیٰ نام کے 2 ہستیاں گزری ہیں، یا موسیٰ نبی ہے یا موسیٰ کاظم ہمارے 7ویں امام. اب ان کا نام موسیٰ ان کی وجہ سے موسیٰ نہیں، اس موسیٰ میں اور اس موسیٰ میں بہت فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اگر اس موسیٰ کو نبوت ملی ہے اس موسیٰ کی ولایت تسلیم کرنے کی وجہ سے، اللہ اکبر، اس موسیٰ کی ولایت تسلیم کرنے کی وجہ سے ان کو نبوت ملی ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے آگے چلنے والا. مسجد کا بھی امام ہے، لیکن یہ ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جسے خود خداوند قدوس بنا کر بھیجتا ہے. اس میں اور ہمارے بنائے ہوئے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہماری جب مرضی چاہے، ہماری اس نے بات نہیں مانی ہم نکال دیتے ہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جسے اللہ بنائے اس سے غلطی نہیں ہوتی. آگے چلنے کا ہمیشہ وہی حقدار ہوتا ہے جو راستے سے واقف ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہو، مثال دوں، کئی سفر پر جا رہے ہوں تو آپ اس بندے کو آگے بیٹھنے کے لیے ترجیح دیتے ہیں جو راستے سے واقف ہوتا ہے. بے شک وہ بڑا پرسنالٹی والا ہو، آپ اسے پیچھے بیٹھا دیتے، کیوں؟ یہ واقف نہیں ہے، اسے اہمیت دیتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا ہے علی ابن ابی طالب جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہے، جو خود منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اور آج 1400 سال بعد لوگ چاند پر جانے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں.
علی تو پہلے فرما گئے تھے میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. علی ابن ابی طالب کی بیت اللہ میں آمد ہوئی. دیکھیں اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کی ہے، پہلا بھی بیت اللہ میں، اور جب آخری بھی آئے گا وہ بھی بیت اللہ سے آئے گا. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کی ہے، پہلا بھی بیت اللہ سے، آخری بھی بیت اللہ سے آئے گا. علی ابن ابی طالب کی جب آمد ہوئی، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے. اگر کہیں کہ یہ اتفاق ہو گیا، اگر یہ اتفاق ہوتا یا بنی ہاشم کی اپنی مرضی سے ہوتا تو پھر تو طاقت کسی اور کے پاس تھی، چابیاں بھی کسی اور کے پاس تھیں. لوگ تو علی ابن ابی طالب کے بابا کی عداوت کی وجہ سے، سلطان الانبیاء کی عداوت کی وجہ سے چابی لیتے اور اپنے بچوں کے ماں کو لے کے بیت اللہ میں پہنچ جاتے، کوئی ہمارا بچہ بھی بیت اللہ میں آ جائے. لیکن یہ اتفاق نہیں، یہ اہتمام قدرت تھا. اللہ خود چاہ رہا تھا علی ابن ابی طالب بیت اللہ میں آئے. جب ایسے موقع پر کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، سارے بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، لیکن یہاں فاطمہ چلی گئی بیت اللہ میں. نہ جناب ابو طالب کو پرواہ ہے، نہ بچوں کو پرواہ ہے، جناب محمد مصطفیٰ کو پرواہ ہے. خانہ کعبہ میں چلی گئی اور دعا مانگنے کے بعد دیوار کو ہاتھ لگایا، دعا کر رہی تھی، دیوار شک ہو گئی، دراڑ پڑی. یہ بھی بارگاہ ہے، جب کوئی دراڑ پڑے یہ ایک دم سے اس طرح ہلے تو ہم کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے، کہیں اوپر نہ آ جائے. میرے معزز سامعین توجہ کرنا، فاطمہ بنت اسد پیچھے نہیں ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، زمانے کو بتا رہی تھی کہ مجھے پہچانو، میں فرار کی ماں نہیں کرار کی ماں بننے جا رہی ہوں. حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. زمانے کو بتا رہی تھی کہ مجھے پہچانو، میں فرار کی نہیں کرار کی ماں بننے جا رہی ہوں. اور اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے، علی ابن ابی طالب. سلطان الانبیاء نے ساری زندگی علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے. غدیر کے موقع پر اعلان فرمایا. ٹائم اتنا نہیں کہ میں زیادہ لمبا پڑھوں اور تفصیل سے پڑھوں، آپ کو سمجھاؤں. اعلان فرمایا، بڑا اجتماع تھا غدیر کے موقع پر. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ عرب میں دو بڑے اجتماع ہیں. ایک جس دن علی دنیا میں آئے، محمد مصطفیٰ بیت اللہ سے لے کر گھر چلے، یا دیدار علی کے لیے تھا یا غدیر پر اقرار علی کے لیے تھا. دو بڑے اجتماع ہیں تاریخ میں. محمد مصطفیٰ نے غدیر کے موقع پر اعلان فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے تھے، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ابن ابی طالب مولا ہے. تاریخ کا انوکھا منبر بنا ہے. ایک سوال ہے آپ سے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یقیناً دعا فرمائیں گے. جب میرے نبی نے کہا کہ منبر بناؤ، سارے صحابی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ممبر کیسے بنائیں، اس ویرانے میں ممبر کیسے بنائیں. ممبر بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے؟ لکڑی ضرورت ہے، کیلے ضرورت ہیں، ہتھوڑی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں. میرے نبی نے ان کو کیوں کہا تھا ممبر بناؤ؟ نبی کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے. ممبر بناؤ. سارے پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. میرے نبی چاہتے تو مدینے سے منگوا سکتے تھے، آصف بن برقیہ تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے، تو کیا میرے نبی جنت سے بھی منگوا نہیں سکتے تھے؟ منگوا سکتے تھے، منگوائے نہیں. صحابہ سے کہا ممبر بناؤ. جب سارے پریشان ہو گئے ممبر کیسے بنائیں، میرے نبی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پالانوں کا بنا دو. لیکن مقصد کیا تھا؟ میرے نبی ان کو سمجھا رہے تھے کہ جب تم میرے کہنے پر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو محمد کے بعد وارث ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ مل کے حیدری، ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو وارث ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ کسی کی جرت ہے جو وارث ممبر بنائے؟ منصوص من اللہ. اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں. اور علی ابن ابی طالب کے نام میں اللہ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے. صرف نام کے علی نہیں. ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو غلط ہو جاتے ہیں. میرا نام جیسے ساجد، سجدہ کرنے والا.
اب میں اگر مسجد میں نہ جاؤں تو لوگ یقیناً کہیں گے اس کے باپ نے نام تو ساجد رکھا ہے لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا. ایسے ہی لوگ کہیں گے. جو صادق سچا جب بڑا ہوگا امی سے بھی جھوٹ ہے, بابا سے بھی جھوٹ ہے, دوستوں سے بھی جھوٹ ہے, رشتہ داروں سے بھی جھوٹ, کہتے ہیں یہ کیسا صادق ہے ہر ایک سے جھوٹ بولتا ہے, نام ہو گیا غلط. لیکن میرے معزز سامعین, جسے اللہ علی کہہ دے, ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, جسے اللہ علی کہہ دے تو وہ پھر علی ہی رہتا ہے, ہر میدان میں علی رہتا ہے. کائنات کی تمام فضیلتیں علی ابن ابی طالب کو ڈھونڈتی ہیں, علی کسی فضیلت کو نہیں ڈھونڈتے, لیکن اللہ نے علی کہہ دیا ہے. عبداللہ ابن عباس کے سامنے امیر المومنین کی شان میں گستاخی فرمائی تھی. عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا تھا, خبردار علی کے لیے زبان نہ کھولنا, علی کے خلاف بات کرنا ایسے ہے جیسے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنا. سمجھیں, تھوک کہاں واپس آتی ہے؟ اپنے اوپر آتی ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس علی نے علی کو علی بنایا ہے, اور جسے اللہ علی بنا دے, اتنی طاقت ہے علی ابن ابی طالب کے نام میں. آپ بھرے مجمع میں علی کا نام لیں, مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے. اللہ نے طاقت ہی اتنی رکھی ہے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ علی کے نام سن کر جو جل جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں علی کو نہیں مانتا. نہ مانے, نہیں مانتا تو علی کا نقصان نہیں, اس کا اپنا نقصان ہے. علی کو مانے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. بلکہ دو لائنوں میں اس طرح کہہ دوں کہ فضول شکوہ کرتے ہو علی کے دشمن سے. توجہ کرنا اگلی لائن پہ, فضول شکوہ کرتے ہو علی کے دشمن سے, جو باپ کا نہیں ہوتا وہ علی کا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر, کہ جو باپ کا نہیں ہے وہ علی کا کیسے ہوگا؟ ضرورت ہی نہیں ہے شکوہ کرنے کی. الحمدللہ کہ مالک نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا ہے, بغیر مانگے عطا فرمایا ہے. یہ تو شجرے کی طہارت ہے علی ابن ابی طالب کو امام ماننا, تسلیم کرنا, علی سے محبت کرنا. اللہ نے طاقت کتنی رکھی. آخری جملہ شاہ جی کو ممبر دوں, میرے مولا کے نام میں طاقت کتنی ہے. امیر المومنین مدینے سے نکلے, کہیں سفر پر جا رہے تھے, قبلہ راستے میں خیبر کا یہودی مل گیا, اس نے میرے مولا کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا. پوچھا نا کیوں نہیں مل رہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا تو نے ایک مومن کو ناراض کیا ہے, ایک مومن کو ناراض کیا, میں تو اس سے نہیں ملتا. اس نے کہا ہاں. مولا نے کہا جاؤ واپس. وہ واپس کیا, اس مومن سے معافی مانگی. وزیر تھا, صرف معافی نہیں مانگی, کہا میں زمین پر لیٹتا ہوں, اپنا قدم اٹھا میرے رخسار پر رکھ. اللہ اکبر, تاکہ یہ نشان جا کر میں موسیٰ کاظم کو دکھاؤں گا کہ آپ کے چاہنے والے نے, آپ کے مومن نے مجھے معاف کر دیا ہے. یہ سارے مومن بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, کبھی کسی کو کم تر نہ سمجھنا. بڑی فضیلت ہے ایک مومن کی. اور جو سلطان الانبیاء کی صف میں بیٹھتے تھے, بلال بھی ہوتے تھے, سلیمان بھی ہوتے تھے. یہ رنگوں کا امتیاز ہمارے درمیان ہے. کس کا عقیدہ زیادہ ہے خود علی ابن ابی طالب جانتے ہیں. بڑا مقام ہے مومن کا. میرے مولا چلے, پیغام پہنچ گیا. یہودی نے کیا کیا, تیلاب آ گیا, ندی آ گئی, میری طرف دیکھنا. اس نے اپنی چادر کندھے سے اتاری, پانی پر بچھائی. ہے یہودی, پانی پر بچھائی, خود اس چادر پر سوار ہو گیا. چادر مثل کشتی تیرتی ہوئی دوسرے کنارے پر پہنچی. جب دوسرے کنارے پر پہنچ گئی نا, یہودی نے کیا کیا, میرے مولا علی ابن ابی طالب کو آواز دی. آواز دے کر کہتا, او شخص جو میں جانتا ہوں کاش تو بھی جانتا, اس کنارے تک پہنچ جاتا. طنز کیا اس نے میرے مولا پر, جانتا نہیں تھا نا, کہہ رہا جو میں جانتا ہوں کاش تو بھی جانتا, اس کنارے تک پہنچ جاتا. میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا رک میں بھی آ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, رک میں بھی آ رہا ہوں. اس نے چادر بچھائی تھی, علی نے اشارہ کیا, پانی پتھر بن گیا. اللہ اکبر. امیر المومنین خرامہ خرامہ چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچے. جب دوسرے کنارے پر پہنچے, یہودی میرے مولا کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے, توجہ کرنا, بتاؤ کیا پڑھا ہے. علی ابن ابی طالب جان بوجھ کے اس سے پوچھتے ہیں بتا تو نے کیا پڑھا ہے.
اب تکرار شروع ہو گئی. یہودی میرے مولا سے پوچھتا ہے بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے. علی ابن ابی طالب اس سے پوچھتے ہیں بتا تو نے کیا پڑھا ہے. میرے معزز سامعین آخر یہودی ہار مان کے کہتا ہے میں نے محمد کے وسیع علی کا نام لیا ہے, میں نے محمد کے وسیع علی کا نام لیا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون کتنی توجہ سے سن رہا ہے. جب اس نے بار بار کہا نا میں نے محمد کے وسیع علی کا نام لیا ہے, میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا تو نے نام لیا ہے, میں خود علی ابن ابی طالب ہوں. مل کے تو نے علی کا نام لیا ہے, میں خود علی ابن ابی طالب ہوں.